اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام شکر ہے اور تمام تعریف ہے اس رب کریم کے لیے جس نے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھاتے ہوئے یہاں تک پہنچایا، اور اللہ کی عطا کردہ مدد کے بغیر ہم یہاں تک پہنچنے والے نہ تھے۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سچ سویرا کے پروگرام سے ہم بزم میلاد النبی لے کر آپ تمام کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ تمام کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سچ ٹی وی کی یہ ایک روایت رہی ہے کہ جتنے بھی اسلامی تاریخی اہم واقعات ہیں اس کے متعلق جو ہے وہ سچ ٹی وی ہمیشہ ہی اپنے مارننگ شو میں بھی اور دیگر جو آگاہی پروگرامز ہیں اس میں گاہے بگاہے اپنی آڈینس کو جو ہے وہ معلومات فراہم کرتا رہتا ہے۔ اس غرض سے ہم بہت سارے اپنے اسکالرس کو، اپنے اسپیکرس کو پروگرام میں مدعو کرتے ہیں، لیکن آج چونکہ بہت ضروری دن ہے، وجہ وجود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، تو آج کے دن کو بھلا کس طرح سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ آج کے دن کی بدولت ہی اللہ کریم نے ہمیں ہماری زندگی کی تمام تر رعنائیاں، تمام تر رونقیں، ہماری عزتیں، ہماری صحت، ہمارا مال و دولت، ہمارے اولاد کا سکھ، ہر چیز اللہ کریم نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اور آل محمد کے صدقے سے ہی عطا فرمایا ہے۔ تو ان کا ذکر کرنا، ان کی آمد کا جشن منانا، یقیناً ہم اس کا کبھی حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہماری جانب سے ایک ادنا سی کاوش، ایک ادنا سی کوشش ہے، اور دعا ہے کہ اللہ کریم، آقا کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ تو جناب ہمارے سیٹ کی بھی آپ رونقیں دیکھ رہے ہیں، خوبصورت چہرے، خوبصورت بچیاں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ خوبصورت آوازوں کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تمام کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے جی، یہ بچیاں ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کے مہکتے ہوئے پھول۔ جشن عید میلاد النبی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور بچے جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ آج نعت مبارکہ پیش کریں گے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ بلا تاخیر ہم بچوں سے ہی شروعات کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی بزم میں بیٹھے ہوئے چھوٹے بچوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، اور موسمی جو پھل ہوا کرتے تھے وہ سب سے پہلے بچوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، اور بچوں کے چہرے کو چومتے تھے، بچوں کو گود میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو جناب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے بچوں سے ہی شروعات کرتے ہیں۔ بچوں آپ لوگ ریڈی ہیں؟ یس، چلیے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ
माशाअल्लाह, वेरी गुड, वेरी वेल डन बच्चों, बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा, वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड। आप सबके एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे थे और सबको खुशी हो रही है ईद मिलादुन नबी की। तो बस अल्लाह करीम इन बच्चों की खुशियों को सलामत रखे, इनके चेहरे की रौनकों को सलामत रखे और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाते मुबारका के सदके, आपकी विलादत के सदके इसी तरह से ये खिलते और महकते फूल जो हैं ये अपने वालिदैन की आँखों को और उनके कलेजे को ठंडा करते रहें। और नाज़रीन व सामीन, नाते मुबारका चूँकि बच्चों ने पढ़ी और प्रोग्राम की इब्तिदा में ही हम सब माशाल्लाह जो है वो इतने वार्म अप हो गए हैं, तो क्यों ना इस नात की रिवायत के हवाले से भी बात करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो हम में से ये समझते हैं या ये सोचते हैं कि नाते मुबारका जो है वो शायद बरसग़ीर के किसी दौर की ईजाद है और इस दौर में जो है वो नात पढ़ना शुरू की गई, हालांकि ऐसा नहीं है। तारीख़ इस्लाम जो है वो इस हवाले से जो हमें गाइड करती है, जो हमारी रहनुमाई करती है, थोड़ा सा उस हवाले से जो है वो आपकी तवज्जो मैं उस तरफ लाना चाहूँगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नात मुबारका है उसकी इब्तिदा अगर हम देखते हैं तो हम कुरान करीम की आयत दुरूद को अपने सामने रखते हैं, जिसमें अल्लाह करीम फरमाता है इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम भेजते हैं, इसलिए ए ईमान वालो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करो। यानी एक ऐसा अमल, एक ऐसा मुस्तनद अमल जो अल्लाह करीम ख़ुद भी करता है और अपने फ़रिश्तों को और अपने बंदों को भी करने का हुक्म देता है। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे पहली नात बयान की है वो तो अल्लाह ताला ने ख़ुद दरूद पाक की सूरत में बयान की है। और दरूद पाक मैं समझती हूँ कि नात मुबारका पेश करने की सबसे मुस्तनद तरीन शक्ल है, जिस पर किसी मकतब फ़िक्र को कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। तो इस हवाले से मैं गाहे गाहे प्रोग्राम में आपको बताती रहूँगी और कुछ तारीख़ी रिवायात भी आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी कि नात मुबारका की रिवायत कहाँ से चली और वो कौन कौन सी मुबारक हस्तियाँ हैं जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारका में भी नात कही है। और उसी रिवायत को बरक़रार रखते हुए, उसी पर अमल करते हुए, उसी सुन्नत पर चलते हुए यहाँ पर हमारी ये सनाख्वान बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं और ये नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे भी बैठे हैं। अब अगली नात सुनाएंगे मुझे? जी। चलिए फिर हम अपनी अगली नात का आगाज़ करते हैं। فأتيت إلى حبيبي فاهتت يا قلب ورفقا
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور ہزاروں درودوں کروڑوں سلام بروئے محمد علیہ السلام۔ اور یہ یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت مبارکہ کا یہ فیض ہے کہ آقا کریم کی ثنا اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بیان کر رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ بچوں، اور میں چاہتی ہوں کہ بلا تاخیر ایک اور کلام ہم آپ سے سنیں، ٹھیک ہے؟ چونکہ آپ کی یہ آپیاں بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، پھر ہم نے ان سے بھی نعت سننی ہے نا، تو آپ ایک اور نعت سنائیں گے؟ چلیے ایک اور نعت ہم آپ سے سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ان بچوں نے پڑھا ناظرین کہ میں تو ایک دفعہ بالکل اپنے بچپن کے زمانے میں پہنچ گئی، اور میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں ننھی منی بچی بن جاؤں اور میں بھی ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ جھوم جھوم کر پڑھ رہی تھی۔ یقیناً آپ سب نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا، اور بہت سب ماؤں کے کلیجے جو ہے وہ خاص طور پر بہت ٹھنڈے ہوئے ہوں گے۔ میں سلام پیش کرتی ہوں ان کے والدین کو بھی اور ان کے اساتذہ کو بھی کہ جو اتنی محنت سے ان بچوں کو یہ کلام تیار کروا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہماری نئی نسل کے اندر پروان چڑھا رہے ہیں۔ تو ویری گڈ بچوں، بہت بہت شکریہ آپ سب کا، تھینک یو ویری مچ، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے آپ نے اچھی اچھی نعتیں جو ہیں وہ پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ناظرین و سامعین، اور جیسا کہ میں نے اس سے قبل
بھی آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ہمارے پاس خوبصورت چہرے خوبصورت لباس کے ساتھ خوبصورت آوازوں کے ساتھ خوبصورت نیتوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ تمام کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو، اور بہت اچھی تیاری ان سب بچوں نے جو ہے وہ عید میلاد النبی کی کر رکھی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے حوالے سے، ولادت کے حوالے سے اچھے اچھے کلام جو ہے وہ تیار کیے ہیں۔ تو اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ جو چھوٹے بچے تھے وہ نہایت جوش و خروش کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہے تھے، نعت مبارکہ پیش کر رہے تھے، اور جو آخر میں آپ نے کلام سنا اس کے اشعار تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ یہ اشعار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان کو اپنی نعت بیان کرنے کے لیے اپنا ممبر مبارک عطا فرمایا تھا۔ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نامناسب اشعار کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت حسان نے ان اشعار کی صورت میں کفار مکہ کو جواب دیا۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ عرب کا ایک وتیرہ، ایک طریقہ کار رہا کرتا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ جنگیں جب لڑی جاتی تھیں یا ایک دوسرے کو جب ٹارگٹ کیا جاتا تھا تو اشعار کے ذریعے کیا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت کا جو سوشل میڈیا تھا وہ بنیادی طور پر شعر و شاعری ہوا کرتی تھی، اور جو شخص جو ہے وہ شاعری جانتا تھا اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہوا کرتا تھا۔ تو گویا اس وقت جو ہے وہ حضرت حسان بن ثابت نعت کے اولین امین تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کم و بیش 45 صحابہ کرام اور صحابیات جو ہیں وہ ایسی تھیں جو نعت بیان کرتی تھیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی باقاعدہ طور پر ایک نعت کونسل جو ہے اس کی ایک شکل ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس نعت کونسل کے جو میں سمجھتی ہوں جو صدر تھے، جو ہیڈ تھے، وہ حضرت حسان بن ثابت تھے، شاعر دربار رسول کے لقب سے معروف تھے، اور انہی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے یہ بچیاں بھی نعت بیان کرتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نغمات گاتی ہیں، آپ کے اوصاف بیان کرتی ہیں، آپ کے فضائل و خصائل بیان کرتی ہیں۔ تو آئیے محفل کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں ساتھ ہی اپنی اگلی ثنا خوان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ نعت مبارکہ پیش کریں۔ رحمن یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن۔ رحمان رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن۔ للہ للہ یہفو عمل للہ وللحفظ کتاب اللہ من اول بسم اللہ للختم وللرضوان۔ رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن۔ یا نور یا نور یا محکم یا تنزیل لمحمد جبریل من رب العرش دلیل للعالم والانسان۔ رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھی اشمال فاطمہ جو اپنا ہدیہ پیش کر رہی تھیں۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ہزاروں درودوں کروڑوں سلام بروئے محمد علیہ السلام۔ آپ تمام سے بھی التماس ہے کہ درود و سلام سے اپنی زبانوں کو
تر رکھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی اگلی ثنا خوان کو دعوت دینا چاہوں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ارسا مسعود۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ نعت مبارکہ پیش کیجیے۔ اے رسول امین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا، بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین۔ کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی، اپنا جلوائیت ہے دکھا دیجیے، ہم فقیروں کی کیا احمد مجتبیٰ، پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجیے، آپ زینت ازل کی ہیں خیر الورا، آپ رونق ابد کی ہیں صلی علی، آپ خیر البشر، وجہ کون و مکان پار بیڑا ہمارا لگا دیجیے، کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی، اپنا جلوائیت ہے دکھا دی
عرش والے بھی تیرے ثنا ہیں اور ملائک تیرے در کے دیوار ہیں عرش والے بھی تیرے ثنا ہیں اور ملائک تیرے در کے دیوار ہیں تیرے دربار عالی کی کیا شان ہے اپنے قدموں میں ہم کو بلا لیجیے کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی اپنا جلوائے ہے دکھا دیجیے خلق کے سرور شافعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جی ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور جیسا کہ ہم نعت کی روایات کی بات کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت مبارکہ کی برکات کا ذکر کر رہے تھے، تو یہاں پر تذکرہ میں کرنا چاہوں گی سیدنا ابو طالب بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چونکہ بے پناہ محبت کرتے تھے حضرت ابو طالب، اور اسی محبت میں آپ نے بھی نعت کے چند اشعار کہے ہیں. آپ تمام کی سماعتوں کی نظر کرتی چلوں. آپ فرماتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. وہ تابناک چہرے والا جس کے صدقے میں بادلوں سے پانی مانگا جاتا ہے، وہ یتیموں کا والی اور بیواؤں کا محافظ ہے. ہزاروں درودوں کروڑوں سلام بروئے محمد علیہ السلام. اور آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ محفل کے دوران بھی اور اس کے علاوہ بھی آقا کریم علیہ السلام کے درود سے اپنی زبانوں کو مزین رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت پیش کر رہی ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ. ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی سیدہ عرفہ. تم پر میں لاکھ جان سے قربان
जान या रसूल रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल गुश्ता रूए पाक का निकलूं जो कब्र से जारी मेरी ज़बां पे हो कुरान या रसूल तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थी सैयदा अरफ़ा जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया न्याज़ पेश कर रही थी। और इसके साथ ही मैं अगली सना ख़ान की जानिब बढ़ती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब नूर। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप अपने हिस्से का हदिया बारगाह रिसालत में पेश कीजिए। उठाया जाता काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे फिर मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता फिर मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता काश काश मैं होता कोई ऐसी लकड़ी काश काश मैं होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में सजाया जाता जिसको सरकार के मिंबर में सजाया जाता जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह जी, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। और एक ऐसी ख्वाहिश का इजहार इस कलाम के अंदर किया गया जो यकीनन हर साहिब ईमान के दिल में कभी ना कभी ज़रूर उभरती होगी कि काश हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में
اگر اس وقت ہم موجود ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی باتیں سنتے، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں ادا کرنے کا شرف اور لطف حاصل کرتے، وہ لطف جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے حاصل کیا۔ اور صحابہ کرام کا چونکہ ہم ذکر کر رہے تھے اور ہم نے حضرت ابو طالب کا بھی ذکر کیا، حضرت علی کے متعلق ہم بات کرتے ہیں جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا محبت فرماتے تھے سیدنا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور سیدنا مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، چونکہ ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ تو اب نعت مبارکہ جو بیان کر رہے ہیں حضرت علی نصر کی صورت میں، وہ آپ سماعت فرمائیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہت دراز قد تھے اور نہ ہی بہت پست قد، بلکہ آپ کا درمیانہ قد مبارک تھا۔ آپ کے بال مبارک نہ تو بالکل گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے، بلکہ خمدار، جسے کہتے ہیں نا ہم آج کی ٹرم میں ہم کہتے ہیں کہ تھوڑے سے کرو والے بال، تھوڑے خمدار بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بھاری بھرکم تھے اور نہ ہی آپ بہت دبلے پتلے، بلکہ چہرہ مبارک پر کچھ گولائی تھی۔ آپ کا رنگ مبارک سرخی مائل سفید تھا۔ چشمان مقدسہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سیاہ تھیں، پلکیں دراز تھیں، جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، کندھوں کے سرے اور درمیان کی جگہ بھی پرگوشت تھی۔ بدن مبارک بالوں سے صاف تھا۔ سینہ مبارک سے ناف مبارک تک بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی۔ ہتھیلیاں مبارک اور دونوں پاؤں مبارک مضبوط، سفید اور پرگوشت تھے۔ چلتے وقت متوازن اور مضبوط قدم اٹھاتے، گویا کہ دہلوان جگہ میں چل رہے ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، جو اس بات پر دلالت کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہی نعت مبارکہ نصر کی صورت میں حضرت علی نے بیان فرمائی ہے، اور آج اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم منظوم انداز میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کرتے ہیں، آپ کے فضائل و خصائل بیان کرتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ ہم پر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ آپ تمام سے التماس ہے کہ درود و سلام سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آج کی بزم کی اگلی ثنا خوان سے ملتمس ہوں۔ ہمارے ساتھ پلوشات الزہرا یہاں پر موجود ہیں۔ بی بی زہرا کی نسبت سے ان کا نام مبارک اللہ کریم ان شخصیت، ان ہستیوں کی برکات بھی آپ کو حاصل رکھے۔ آپ سے ملتمس ہوں کہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔
پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہر مومن مسلمان کے دل کی خواہش کہ حرمین شریفین اور کربلا معلیٰ کا سفر اللہ کریم ان کو نصیب کرے، اور میری دعا ہے کہ تمام ہمارے دیکھنے سننے والے، اس بزم کو سجانے والے، اس بزم کے منتظمین، تمام ہماری شرکاء، ثناءخوان بہنیں، اور وہ تمام شرکاء بھی جو ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم جلد از جلد ہم تمام کو اپنے دربار کی حاضری کے لیے بلائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلی ثناءخوان سے ملتمس ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسا خان۔ ارسا، آپ سے ملتمس ہوں کہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، کسی اور کا یہ رتبہ، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ انہیں حلق کر کے ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں حلق کر کے ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا، کوئی شاہکار ایسا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور بلا تاخیر میں چاہتی ہوں کہ اگلی ثناءخوان کو دعوت دوں تاکہ برکات کا یہ سلسلہ اور رسول پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت مبارکہ پڑھنے اور ہدیہ نعت کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ میں ملتمس ہوں ارسا مسعود سے کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ صلی نہیں پڑھنی نبینا، صلی علی محمد
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اے کہ تیرے وجود پر خالق کی دو جہاں کو ناز اے کہ تیرا وجود ہے وجود کائنات صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد تیرے بیان سے کھل گئی تیرے عمل سے حل ہوئی تیرے بیان سے کھل فلسفیوں کی الجھنیں منطقیوں کی مشکلات فلسفیوں کی الجھنیں منطقیوں کی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بہت خوبصورت کلام. اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور بات کر رہے تھے ہم نعت کی روایات کی اور آل بیت اطہار کا بھی ذکر چونکہ ہو رہا تھا تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کس طرح سے اپنی بابا کے لیے نعت پیش کرتی ہیں. آئیے آپ تمام کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں. آپ فرماتی ہیں ماذا علی من شمع تربت احمدہ اللہ یشمع مد الزمان غوالیا کہ جس نے ایک مرتبہ بھی خاک پائے احمد مجتبیٰ سونگھ لی تعجب کیا ہے اگر وہ ساری عمر کوئی اور خوشبو نہ سونگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر بھرپور درود و سلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں آج کی بزم کی آخری ثنا خوان محترمہ شازیہ فیروز صاحبہ سے کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ میں نے اس قرینے سے نعت شہر رقم کی ہے، شعر بعد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے، یہ خیال رہتا ہے، یہ ملال رہتا ہے، یہ خیال رہتا ہے، یہ ملال رہتا ہے، مدحت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے، مدحت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے، ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت بھی ہم نے دم بدم کی ہے، اور یہ عبادت بھی ہم نے دم بدم کی ہے، میں نے اس قرینے سے نعت شہر رقم کی ہے، شعر بعد میں لکھا پہلے آنکھ نم کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور واقعی ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مدحت کا جو ایک حق ہے وہ کبھی بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر بھی اگر ہم لکھتے رہیں، تمام عمر بھی پڑھتے رہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کبھی بیان نہیں ہو سکتی۔ اور چونکہ اس سے قبل ہم روایات کی بات کر رہے تھے، نعت کی روایات کی بات کر رہے تھے، تو ایک بہت ہی مستند جو روایت ہے نعت کی اس کو بیان کرتی چلوں، اور وہی کلام جو ہے وہ پھر یہ بچیاں پیش بھی کریں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر جب مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب سفر کرتے ہیں، ہجرت فرماتے ہیں اللہ کریم کے حکم سے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے ایک ماحول، ایک بہت خوبصورت ماحول بنایا جاتا ہے، اور وہاں کے جتنے سردار ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں آنکھیں بچھائے ہوئے وہاں کھڑے رہتے ہیں، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ تو وہیں پر بنو نجار کی بچیاں، جی ہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں جو غالباً اسی عمر کی ہوں گی، یہ میرا ایک گمان ہے کہ اسی طرح کی وہ معصوم اور پیاری پیاری بچیاں ہوں گی، بنو نجار کی بچیاں ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے دف لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہنے کے لیے، آپ کا خیر مقدم کرنے کے لیے کچھ نعتیہ اشعار پیش کر رہی ہیں۔ روایات میں ناظرین و سامعین وہ اشعار موجود ہیں، اور انہی اشعار
کو منظوم ترجمے کے ساتھ یہ بچیاں جو ہیں آپ کے سامنے پیش کریں گی. اسی طرح دف اپنے ہاتھوں میں لیے اس سارے ماحول کو محسوس کرتے ہوئے اس تمام جو وہ منظر تھا اس منظر کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے اس کلام کو محسوس کیجئے اور آقا کریم علیہ السلام کی مدحت کو سنیے اور ساتھ ساتھ اپنی زبانوں کو درود و سلام سے تر رکھیے. طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع من ثنيات الوداع من ثنيات الوداع طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا ودا کی گھاٹیوں سے ودا کی گھاٹیوں سے ودا کی گھاٹیوں سے ودا کی گھاٹیوں سے چاند نکلا چودھویں کا چاند نکلا چودھویں کا رحمتوں کا لے کے حالا رحمتوں کا لے کے حالا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ماذا لله داعي ماذا لله داعي ماذا لله داعي طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا شکر ہے دعوت حق دینے والا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت بالأمر المطاع جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا. جی ناظرین و سامعین، اور اس کے ساتھ ہی آج کی بزم کا وقت جو ہے وہ اختتامی مراحل میں ہے، اور ایسا ذکر، ایسا پاکیزہ ذکر اور ایسی پاکیزہ محفل و مجلس، بھلا کس کا دل چاہتا ہے کہ اس طرح کے پروگرام کو ہم کلوز کریں، لیکن ہم سب چونکہ وقت کی قید میں مقید ہیں اور ہم تمام نے جو ہے وہ جناب بس ایک لمیٹڈ ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے،
جس کے اندر ہم نے اپنی کارکردگی بھی دکھانی ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی بھی حاصل کرنی ہے. بس ہمارا جو موٹو ہے وہ یہ ہونا چاہیے, ہمارا مقصد حیات یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو, آپ کی حیات طیبہ کو مطالعہ کریں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں, تاکہ ہم زبانی دعووں کے ساتھ ساتھ ایک باعمل مسلمان بن سکیں اور ایک باعمل ثناخوان بن سکیں. یہ ان بچیوں کو میں اکثر دعا دیتی ہوں, اور تمام جو دیکھنے سننے والے ہیں ان تمام سے میں ملتمس ہوں کہ آپ دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے. اب انشاءاللہ ایک دعائیہ کلام ہم پیش کریں گے, اور اللہ تعالیٰ سچ ٹی وی کی اس کاوش کو قبول و مقبول فرمائے, اور اسی طرح سے اس ادارے کو, اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. دعا کے بعد انشاءاللہ ہم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں گے, اور انشاءاللہ اس سنت کو پورا کریں گے جو معراج کی شب انبیاء نے ادا کی تھی اور کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تھا. جب تک کے لیے اپنی میزبان پروفیسر سلمیٰ خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, ہوا حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے, جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے. السلام 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 قائد جیش وفا, السلام محبت وحی خدا, السلام تابش غار ہرا, السلام رونق بزم دعا, السلام جادہ پیمائے سما, السلام اوج برج ارتقا, السلام مانی امن و بقا, السلام سربراہ انبیاء, السلام 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 السلام. امت مظلوم آئی
تاجدار مرسلی السلام راحت قلب حزین السلام نازش عرش بری السلام زینت فرش زمین السلام سرور دنیا دی السلام موج نور اولی السلام 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 ابر رحمت کو اشارہ کیجیے اپنی امت کی خبر بھی لیجیے یا رسول اللہ ہم جائیں کدھر لے کے اپنی چشم نم جائیں کدھر روشنی جھولی میں آقا ڈال دے حاضری کا اذن بھی ہر سال دے السلام آبروئے انس و جاں السلام اعتماد مفلساں السلام چارہ ساز ہر زمان السلام مون سے بے خانماں السلام ستوت پیغمبراں السلام پیشوائے مقبلاں السلام آرزوئے قدسیاں السلام کاشف سر نہاں السلام 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 دہر میں امت کو پھر عزت ملے اس کا ہر چاکے گرے بھی سلے ہر طرف روشن ہو قندیل ہرا عہد حاضر میں بھی ہو سب کا بھلا یا محمد مصطفیٰ لطف و کرم دست بستہ ہے میرے لوح و قلم السلام قائد جیش وفا السلام محبت ولی خدا السلام 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 مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم